اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کی فضیلت اور نیا چاند دیکھنے کی دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے۔ حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے نہیں رکھیں گے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں آپ کو اتنے اہتمام سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، یعنی حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ شعبان المعظم چونکہ قریب ترین ہے، آپ نے نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے اور اسے یاد بھی کر لینا ہے تاکہ ہر نیا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ قمری مہینے کے پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ دعا پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح آپ نے رجب میں بہت زیادہ عبادات کی، اسی طرح شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتی ہوں کہ اس وبائی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔